پچھلی مجلس کے اندر نکاح کسے کہتے ہیں اور نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ انشاءاللہ آج نکاح کا کیا حکم ہے، ایسے نکاح کے کیا شرائط ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، نکاح جو ہے بعض حالات میں کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں نکاح مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں بلکہ اکثر حالات میں سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کی چاہے مرد ہو یا عورت ہو حالت ایسی ہو جائے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے اندر، حرام کاری کے اندر، غلط کاری کے اندر پڑنے کا خطرہ پیدا ہو جائے، نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کسی غلط کام کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو اس صورت میں نکاح لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ اگر نکاح نہ کرے گا تو کسی غلط کاری کے اندر، برے کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص حقوق زوجیت کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پھر فرمایا فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح جو ہے وہ نگاہ کو جھکانے والا ہے، وأحصن للفرج، اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی حالت کے اندر پہنچ جائے کہ نکاح نہ کرنے کی وجہ سے غلط کاری کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ نکاح کے اندر تاخیر کرے گا تو جتنی تاخیر ہوں گی اتنا گنہگار ہوگا، اور تاخیر کی وجہ جو بھی ہو، چاہے بس اوقات والدین ذریعہ بن جاتے ہیں، اولاد کی خواہش ہوتی ہے نکاح کی لیکن والدین ذریعہ بن جاتے ہیں کہ ابھی پیر پر نہیں کھڑا ہوا یا ابھی فلاں کام نہیں ہو پایا، تو تاخیر کی وجہ سے اگر اولاد گناہ کے اندر مبتلا ہوتی ہے تو والدین بھی گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ والدین گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ اگر تاخیر کی وجہ والدین ہے تو والدین بھی گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو نکاح ضروری ہے۔ اور دوسرے، اگر کسی شخص کی ایسی حالت ہے کہ وہ اس کو خطرہ ہے کہ وہ نکاح کرے گا تو بیوی پر ظلم کرے گا، چاہے ذہنی ظلم ہو یا جسمانی ظلم ہو، اگر یہ خطرہ ہو کہ نکاح کرنے کی وجہ سے وہ بیوی پر ظلم کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں نکاح مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے۔ چاہے ظلم جس درجے کا ہو، ذہنی ظلم ہو یا جسمانی ظلم ہو، اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کر پائے گا، اس کا یقین ہے، تو اس حالت میں بھی نکاح کرنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اگر ایسی حالت نہیں ہے، نہ پہلے والی حالت ہے نہ یہ حالت ہے، تو عام حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہوتا ہے، عام حالات میں نکاح سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے، نکاح ان چیزوں میں سے ہے جو تقریباً سارے نبیوں کی سنت ہیں۔ اس لیے عام حالات ہیں، عام حالت میں یعنی نکاح نہ کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ بھی نہیں ہے، اور نکاح کرنے کی بنیاد پر ظلم کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، دونوں حالتیں نہیں ہیں، تو عام حالات کے اندر نکاح جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے۔ ایسی سنت مؤکدہ بولتے ہیں ایسی سنت کو جس کی شریعت کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، ایسی سنت کو جس کی شریعت کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے، تو یہ نکاح کا حکم ہے۔ اب نکاح کے لیے چند شرائط ہیں۔ نکاح کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ زوجین کے علاوہ، یعنی میاں بیوی کے علاوہ دو گواہ ہوں، دو گواہوں کا ہونا یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے۔ اب وہ دونوں گواہ ہیں، دونوں گواہ ضروری نہیں ہے کہ بہت دیندار ہو، اعلیٰ درجے کے ہو، بس مسلمان ہونا کافی ہے، عاقل ہو، عقل والے ہو یعنی پاگل نہ ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو، کافی ہے۔ بلکہ ایک مرد اور دو عورتیں بھی ہو تو بھی گواہ بن جائیں گے، ایک مرد اور دو عورتیں بھی ہو تو بھی گواہ بن جائیں گے۔ ہاں، نکاح کے اندر کسی کافر کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا، فاسق شخص گواہ بن سکتا ہے، ایسا شخص جو گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو وہ گواہ بن سکتا ہے، لیکن کوئی کافر نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔ ایسے ہی پاگل نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا، ایسے ہی بچہ، نابالغ بچہ وہ نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا۔
ہاں ایک شکل ہے جہاں نان مسلم کو گواہ بنایا جا سکتا ہے، وہ شکل یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرد کسی کرسچن خاتون سے یا کسی یہودی خاتون سے اگر نکاح کرتا ہے، مسلمان مرد کے لیے نان مسلم خواتین میں سے صرف 2 ہی سے نکاح جائز ہے۔ کرسچن خاتون سے یعنی عیسائی خاتون سے نکاح جائز ہے اس کے عیسائی رہتے ہوئے، ایسے ہی یہودی خاتون سے نکاح جائز ہے اس کے یہودی رہتے ہوئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گنجائش دی ہے، اس کی اجازت دی ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اہل کتاب خواتین سے، یعنی وہ قومیں جن کو کتاب دی گئی، جیسے عیسائیوں پر انجیل اتری ہے، ایسے ہی یہودیوں پر جو ہے توریت نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو جو اہل کتاب اقوام ہیں ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی مسلمان مرد کسی کرسچن خاتون سے نکاح کر رہا ہے یا کسی جیوش سے کسی یہودی خاتون سے نکاح کر رہا ہے، تو اس صورت میں پھر 2 گواہ یہودی ہو سکتے ہیں، 2 گواہ کرسچن ہو سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اگر کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان خاتون سے نکاح کر رہا ہے تو پھر نان مسلم کو گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ تو پہلی شرط نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا۔ دوسری شرط گواہوں کا ایجاب و قبول کو سننا، یعنی نکاح کے جو الفاظ ہیں جس میں جو ہے دلہے سے قبول کروایا جاتا ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں پیشکش کا الفاظ، پھر جواب میں دلہا یا لڑکا قبول کرتا ہے، یہ الفاظ گواہ سنیں۔ ایسا نہیں کہ صرف نام کا گواہ بنا دیا اور اس نے وہ الفاظ سنے ہی نہیں۔ گواہوں کا ان الفاظ کو سننا ضروری ہے، دلہے کے قبول کو سننا ضروری ہے، ایسے وکیل کے ایجاب کو سننا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عامةً کیا ہوتا ہے، ہمارے نکاحوں کے اندر لڑکی نکاح کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتی، بلکہ لڑکی کی طرف سے اس کا وکیل حاضر ہوتا ہے، وہ ایجاب کرتا ہے۔ تو اس کا ایجاب، چاہے وہ ایجاب کرے یا قاضی اس کی طرف سے ایجاب کرے، وہ ایجاب اور جواب میں لڑکے کا قبول، دلہے کا قبول، یہ دونوں چیزوں کا گواہوں کو سننا ضروری ہے۔ اگر گواہ یہ دونوں چیزیں نہیں سنیں گے یا کسی نے نہیں سنی زوجین کے علاوہ، تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو نکاح کی شرائط میں سے پہلی شرط گواہ ہے، اور دوسری شرط گواہ وہ نکاح کے الفاظ سنے، اور تیسری شرط جو ہے کہ عورت محرمات میں سے نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر چند عورتوں کو حرام قرار دیا، چند عورتوں سے نکاح حرام قرار دیا۔ تفصیل سے انشاءاللہ آگے بیان آئیں گے کہ کون سی عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں ہیں، بہن ہیں، ان سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو عورت محرمات میں سے نہ ہو، ان عورتوں میں سے نہ ہو جن سے نکاح قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح حرام قرار دیا، ان میں سے نہ ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط یہ کہ میاں اور بیوی دونوں نکاح کی اہلیت رکھتے ہوں۔ نکاح کی اہلیت کیا ہے؟ دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں، یہ نکاح کی اہلیت ہے۔ دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں، آزاد ہوں۔ ابھی تو ماشاءاللہ سبھی آزاد ہیں۔ اگر دونوں عاقل نہیں ہوں گے یا دونوں میں سے کوئی ایک عاقل نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا۔ دونوں میں سے دونوں کے دونوں اگر بچے ہوں گے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے نکاح خود نہیں کر سکتے۔ ہاں بچوں کا نکاح ان کے سرپرست کر سکتے ہیں، ان کے اولیاء کر سکتے ہیں، لیکن بچے خود اپنا نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر غلام ہوں، الحمدللہ ابھی کہیں غلامی نہیں پائی جاتی، لیکن اگر کوئی غلام ہے دونوں میں سے تو وہ اپنا نکاح نہیں کر سکتا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ زوجین میں سے ہر ایک، یعنی میاں بیوی میں سے ہر ایک، لڑکا لڑکی میں سے ہر ایک جو نکاح کی اہلیت رکھتا ہو۔ اور نکاح کی اہلیت کیا ہے؟ دونوں عاقل ہوں، دونوں بالغ ہوں، دونوں آزاد ہوں، یہ نکاح کی اہلیت ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عورت نکاح پر راضی ہو۔ عورت کا سرپرست یا عورت کا باپ وغیرہ عورت کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر عورت بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، تو اس کو نکاح پر، یعنی اس کی مرضی کے خلاف کسی کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف نکاح پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ اگر عورت راضی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا، عورت راضی نہ ہو تو نکاح ہی نہیں ہوگا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول جو ہو رہے ہیں ایک مجلس کے اندر ہو، ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس کے اندر ہو۔ اسی وجہ سے فون پر نکاح جائز نہیں ہے، چاہے ویڈیو کال کے ذریعے نکاح ہو رہا ہو، کہ لڑکی بیٹھی ہے کہیں اور امریکہ میں یا لڑکا امریکہ کے اندر ہے، اس کا نکاح یہاں ہو رہا ہے، اس طریقے سے نکاح جائز نہیں ہوتا۔ ایجاب و قبول جو ہے یعنی پیشکش والا کلام اور قبول والا کلام دونوں ایک مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ لڑکی کی جگہ اس کا وکیل ایجاب کرتا ہے اور جواب میں لڑکا قبول کرتا ہے، تو ایجاب و قبول ایک مجلس کے اندر ہو۔
ایسا نہیں کہ ایجاب ہو رہا ہے امریکہ کے اندر یا ایجاب ہو رہا ہے ہندوستان میں اور لڑکا وہاں امریکہ میں بیٹھ کر قبول کر رہا ہے، اس طریقے سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں سے ہر ایک کو معلوم ہو کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ان چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو نکاح نہیں ہوگا۔